اور اس وقت جو موجودہ سچویشن ہے، ہم جذباتی مسلمان تو ہیں، وقتی طور پر ہمارے جذبات میں آگ لگ جاتی ہے، مگر وہ جذباتی آگ بہت زیادہ دیر تک جلتی نہیں ہے، بلکہ کچھ دنوں کے بعد سرد ہو جایا کرتی ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کو دینا کیا چاہتے ہیں، اور ہم نے دیا کیا ہے؟ اسلام جو مذہب مہذب ہے، بڑی تکلیفوں اور بڑی قربانیوں اور بڑی پریشانیوں تک کے دور سے گزر کر ہم تک پہنچا۔ اسلام ہمیں مصائب و آلام کی تیز و تند آندھیوں اور طوفان باد و باران سے گزر کر ہمارے ہاتھوں تک اور ہماری نسلوں تک پہنچ رہا ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سچے بندوں کو، اپنے بندوں کو، جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، ان بندوں کو ہم ضرور آزمائیں۔ آزمائش کئی طرح کی ہوتی ہے، یا تو آزمائش مال کی ہوتی ہے، آپ کا اچھا خاصا بزنس ہو، کاروبار ہو، وقت کی تیز رفتار طوفان چلے اور آپ کا بزنس ڈواڈول ہونے لگے، آپ کا کاروبار ہچکولے کھانے لگے۔ ایک پریشانی مالی پریشانی ہوتی ہے، دوسری پریشانی جانی پریشانی ہوتی ہے، تیسری پریشانی کا نام ہے دہشت خوف، جو اس وقت یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اہل جائز کو مخاطب کر کے جانا چاہتا ہوں کہ چند گھنٹوں کی تفریح کے لیے خدا را اپنے مشن کو اپنے پیروں تلے روکنے کی کوشش مت کریے۔ دل کو خوش کرنے کے لیے نہ جلسہ سنیے نہ جلسہ کریے، آپ کی روح بیمار ہو چکی ہے، اپنی روح کا خدا را علاج کریے، ورنہ یاد رکھیے کہ آپ کو مٹنے میں بہت زیادہ وقت نہیں ہے۔ ہماری سنہری تاریخ کیا ہے اور ہمارا لٹا پٹا ہوا حال کیا ہے، ہم کون سی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ میں آپ کو اسلام کے اس ماضی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں جب دنیا کی جو سپر پاور طاقتیں تھی، ایک سپر پاور کا نام روم تھا اور دوسری سپر پاور کا نام ایران تھا۔ اس وقت سر چڑھ کر کے ان کی توتی بولا کرتی تھی، مسلمانوں کے علاقوں پر ایرانی پوری شد و مت کے ساتھ حملہ کرتے تھے، ان کی کھیتیوں کو آگ لگا دیا جاتا تھا، ان کی جوان بیٹیوں کو اٹھا لیا جاتا تھا۔ ظلم و ستم کا ایسا دورہ تھا کہ کسی کے اندر ہمت نہیں تھی، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے، مگر فاہر مصطفیٰ کی غلامی، فاہر مدینے والے کی غلامی، ساری دنیا کے آپ غلام بن چکے ہیں، اپنے آپ کے غلام، اپنی نفسانیت کے غلام، اپنی خواہشوں کے غلام، اپنی فکروں کے غلام، مگر ایک غلام نہیں بن سکے، وہ ہے مصطفیٰ کے غلام، وہ ہے آقا کے غلام، مصطفیٰ کے غلام حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کی ذات ہے۔ 10 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی حکومت ہے۔ دنیا نے یہ نقشہ دیکھا کہ لباس تو پھٹا ہوا ہے، جسم غبار میں اٹا ہوا ہے، لیکن جلال فاروقی کا یہ عالم ہے کہ جس طرف آپ نے نگاہ اٹھائی ہے، جس طرف آپ نے نظر اٹھائی ہے، جس طرف آپ نے دیکھا ہے، اس علاقہ دہشت اور خوف سے کانپ رہا ہے۔ دنیا کی کوئی مثال آپ لا کے دیجئے، کسی بادشاہ کا متبع
کسی بادشاہ کا غلام، کوئی ایسا بادشاہ جو کرسی پر بیٹھا ہو اپنے کسی ماتحت کو حکم دے دے اور وہ مان جائے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن مصطفیٰ کے غلام کی حیثیت آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کے غلام کی حقیقت آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ جب مصر کی سرزمین کفر سے اور شرک سے لبریز تھی، حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں حضرت عمرو بن العاص کو گورنر بنا کے بھیجا گیا، اور مصر کی سرزمین کی یہ ریت تھی، مصر کی سرزمین کا یہ رواج تھا کہ اس وقت تک دریا جاری نہیں ہوتا تھا جب تک کہ کسی کنواری لڑکی کا بلیدان نہ لے لیا کرتا، جب تک کسی کنواری لڑکی کی بھیٹ نہیں چڑھائی جاتی تھی تب تک مصر کا دریا جاری نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس میسج آیا کہ اے خلیفہ وقت، آپ نے مجھے امانت دی ہے اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ دریائے نیل کے کنارے اگر ایک کتا بھی مر گیا تو اس کی جان کا بھی حساب لیا جائے گا، لہذا یہاں تو مصر کی سچویشن ایسی ہے کہ جب تک کسی لڑکی کا بلیدان نہیں دیا جاتا، قربانی نہیں دی جاتی، تب تک یہ دریا چلتا اور جاری نہیں ہوتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم کا جو کام ہے وہ سنہری حروفوں سے لکھے جانے کے لائق ہے، غلام ہو تو ایسا ہو، آقا ہو تو ایسا ہو۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فوراً کاتب کو بلایا اور ایک خط تحریر کرایا۔ تاریخ میں واقعہ آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن آپ کے ذہن کی توجہ مبذول کرانے کے لیے میں یہ بات تھوڑے وصول کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب تک غلامی کی اس نظریے سے آپ کام نہیں کریں گے تب تک کہیں بھی کسی بھی جگہ اپنی کھوئی ہوئی عزت، اپنا کھویا ہوا وقار، اپنی کھوئی ہوئی آبرو آپ دوبارہ واپس نہیں لے سکتے۔ آج سب سے زیادہ اگر ذلیل کوئی قوم ہے تو مسلمانوں کی قوم ہے، اگر کوئی سب سے زیادہ رولی جانے والی قوم ہے تو مسلمانوں کی قوم ہے۔ آخر کیا بات تھی جو قوم سر چڑھ کے بولتی تھی؟ عزت جس کے پیچھے پیچھے تھی، عظمت جس کے پیچھے پیچھے تھا، وقار جس کے پیچھے پیچھے تھا، شان و شوکت جس کے پیچھے پیچھے تھی، مرتبہ جس کا اعلیٰ تھا، فکر فن جس کی دوبارہ تھی، ساری کائنات جسے سلام کرتی تھی، سیاست جس کے پیچھے، قیادت جس کے پیچھے، معیشت جس کے پیچھے، صنعت و حرفت جس کے پیچھے، عزت جس کے پیچھے، وہ قوم آج ساری دنیا کے پیچھے چل رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ سب سے ذلیل ہو رہی ہے، یہ سب سے رسوا ہو رہی ہے، بربادی کی طرف جا رہی ہے، کہیں ہمارے مکان توڑے جا رہے ہیں، کہیں ہمارے بچوں کو آگ میں جھونکا جا رہا ہے، کہیں ہمیں صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے۔ فلسطین کی داستان المناک اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے کشت و خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایک ماں کے سر سے دوپٹہ ظالم اسرائیلی چھین رہا ہے، ایک بہن کی عظمتوں کا سودا ہو رہا ہے، بیٹیاں رسوا کی جا رہی ہیں۔ حضرت گرامی وقار، ایک فلسطین ہی کیا دنیا کی ساری طاقتوں کی طرف نظر کریں گے تو مسلمانوں کے حالات کسی سے چھپے نہیں ہیں۔ بیٹیوں کی عزت کا سودا ہو رہا ہے، ماؤں کے وقار کا سودا ہو رہا ہے، بہنوں کے سروں پہ دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں۔ آخر کیا بات تھی جو قوم دوسروں کی بیٹیوں کے سروں پر دوپٹے رکھتی تھی آج ان کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے؟ جو دوسروں کو عظمت فراہم کرتی تھی آج ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہے۔ یہ اس لیے محفوظ نہیں ہے کہ آپ چند گھنٹے تفریح کے لیے آتے ہیں، مقصد کو بھول جاتے ہیں، جلسوں میں نشتے خواہشانی کی اتباع کرتے ہیں، واہ کرتے ہیں، مگر کرنا بھول جاتے ہیں۔ ذرا اپنی تاریخ کی طرف نظر ڈالیے کہ آپ کا تعلق کس سے ہے اور آپ کیا ہو گئے۔ خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب نے خط لکھایا، دریا کے نام خط لکھایا، لاؤ کوئی ایسا خلیفہ، لاؤ کوئی ایسا بادشاہ، لاؤ کوئی ایسا غلام، لاؤ کوئی ایسا دیوانہ، لاؤ کوئی ایسا مستانہ، لاؤ ایسا کوئی چاہنے والا، لاؤ کوئی قرآن کے نغمے الاپنے والا، لاؤ کوئی عشق کی نیرنگیاں لکھنے والا۔ تو تاریخ آگے چپ ہو جاتی ہے۔ اگر غلام دیکھنا ہے تو محمد عربی کا غلام دیکھو، اگر غلام دیکھنا ہے تو سید المرسلین کا غلام دیکھو، اگر غلام دیکھنا ہے تو شفیع المذنبین کا غلام دیکھو، اگر غلام دیکھنا ہو تو طٰہٰ و یاسین کا غلام دیکھو۔ ایک ایسا غلام ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے خط لکھتا ہے دریا کے نام کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا تھا تو میں چلنا
سے کوئی بہن تجھے نہیں دی جائے گی، آج سے کوئی ماں تجھے نہیں دی جائے گی، آج کے بعد سے کسی بچی کا بلیدان نہیں دیا جائے گا۔ حضرت گرامی بہار وہ خط لے کر کے چلتا ہے تو چلنے والا یہ سمجھتا ہے یہ تو یہ خط ہے، مگر جب وہ خط وہاں پہ پہنچتا ہے اور حضرت عمرو بن العاص نے مصر کی رعایا نے پوچھا کہ آخر آپ کے خلیفہ نے کیا جواب دیا ہے، آخر آپ کے خلیفہ نے کیا لکھا ہے، تو حضرت عمرو بن العاص نے ایک خط دکھایا۔ مصر کی جو پبلک تھی نا، مصر کے جو لوگ تھے وہ مسکرا اٹھے کہ بھلا یہ خط سے کیا ہوگا، بھلا یہ خط سے کیا ہوگا، بھلا یہ خط سے دریا کیسے جاری ہوگا، مگر جن کے دلوں میں ایمان جگمگا رہا تھا، جن کا دل نور محمدی سے مسکرا رہا تھا، جن کا دل محبت رسول کا مدینہ تھا، جن کا دل عشق رسول کا خزینہ تھا، جن کی لو گنبد خضرا سے لگی تھی، جنہوں نے مصطفیٰ کو چاند دو ٹکڑے کرتے دیکھا تھا، سورج کو پلٹاتے دیکھا تھا، کنکریوں کو کلمہ پڑھاتے دیکھا تھا، درختوں کو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے دیکھا تھا، جس نے انہیں حسن جانانہ کو دیکھا تھا، جنہوں نے جلوہ جانانہ کو دیکھا تھا، جنہوں نے آقائے کریم کو دیکھا تھا، جنہوں نے مصطفیٰ کی ذات کو دیکھا تھا، وہ کہتے تھے، وہ کہتے ہیں ارے یہ خط وہ خط مت سمجھنا، یہ اس عمر کا خط ہے جس کے تعلق سے رسول نے کہا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو عمر بن فاروق اعظم ہوتے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لو کانا باقی نبی لکانا نمبر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ وہ عمر ہے جس کے تعلق سے رسول نے کہا ہے کہ عمر سے شیطان ہزاروں میل دور بھاگتا ہے، یہ عمر فاروق اعظم ہے۔ ذرا غور فرمائیے، خط لے جانے والے نے خط دیا اور دریائے نیل کے حوالے خط کیا گیا، جب دریائے نیل کے حوالے خط کیا گیا نا تو دریا کی لہروں نے اللہ اکبر کبیرہ، وہ جو دریا سوکھا ہوا تھا جیسے ہی خط غلام محمد کا پاتا ہے وہ بھی سمجھ گیا کہ محمد کے غلام کا خط ہے، دریا کو بھی پتا چل گیا یہ مصطفیٰ کے دیوانے کا خط ہے، دریا کو بھی محسوس ہو گیا، پتا چلا جب مصطفیٰ کے غلام عمر کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے نواسے حسین کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اب ذرا غور فرماؤ، جب غلام کا یہ عالم ہے اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر فاروق اعظم کا خط پہنچتا ہے، دریا جاری ہو جاتا ہے، یہ ہے مصطفیٰ کے غلام۔ اور ایک غلامی کی دو باتیں اور بتاتا ہوں اور اس کے بعد پھر اپنا جائزہ لیتے ہیں کیا ہم کیا تھے اور کیا سے کیا ہو گئے، ہمارا وجود کہاں تھا اور ہم کہاں گم ہو گئے۔ حضرت گرامی وقار اللہ اکبر کبیرہ، یہی ایران کا معرکہ ہے، مسلمانوں کی فوج، پہلے ایمان کی فوج، ہمیشہ ہم کم تعداد میں تھے، ہماری تعداد ہمیشہ کمزور تھی، ہمیشہ ہم تعداد میں کم تھے، مگر یقین مضبوط تھا، عمل مضبوط تھا، حوصلے مضبوط تھے، طاقت تھی، کس کی طاقت تھی، اپنے بازوؤں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، خیبر والے علی پر بھروسہ تھا، خیبر والے علی پر بھروسہ تھا، ہماری طاقت کا اصل راز تھا حسین کی غلامی، ہماری طاقت کا اصل راز تھا امام حسن کی غلامی، ہماری طاقت کا اصل راز تھا کربلا کے شہیدوں کی وفا، ہماری طاقت کا اصل راز تھا عباس علمبردار کی محبتیں، ہماری طاقت کا اصل راز تھا اونو محمد کی جانثاری، ہماری طاقت کا اصل راز تھا علی اکبر کی بہادری، ہماری طاقت کا اصل راز تھا امام زین العابدین کا تقویٰ، ہماری طاقت کا اصل راز تھا امام باقر کی حد گوئی، ہماری طاقت کا اصل راز تھا امام جعفر صادق کا صدق، ہماری طاقت کا اصل راز تھا امام موسیٰ کاظم سے محبت، ہماری طاقت کا اصل راز تھا امام علی رضا کی عظمت، ہماری طاقت کا اصل راز تھا امام جواد تقی کا تقویٰ، ہماری طاقت کی اصل کا اصل راز تھا امام نقی کا حوصلہ، ہماری طاقت کا اصل راز تھا امام مہدی کی عظمتوں کا گنجانا، اس لیے ہماری طاقت مضبوط تھی۔ ہماری طاقت کا اصل راز کیا تھا؟ غوث اعظم کی محبت، ہماری طاقت کا اصل راز کیا تھا؟ غریب نواز سے الفت، ہماری طاقت کا اصل راز کیا تھا؟ مخدوم سمنانی کی عظمتیں، ہماری طاقت کا اصل راز کیا تھا؟ ہماری طاقت کا اصل راز وارث عالم پناہ سے محبت، ہماری طاقت کا اصل راز کیا تھا؟ مخدوم شاہ مینا کی غلامی کا پٹا، ہماری طاقت کا اصل راز کیا تھا؟ اللہ کے ولی کی قربت، ہماری طاقت کا اصل راز تھا ولیوں سے محبت۔ جب تک ہم شہیدانے کربلا کے وفادار تھے، جب تک حسین کی غلامی کا پٹا ہماری گردن میں تھا، ہم ایک خود ہو کر کے بھی دنیا کو ہرا رہے تھے۔
या अली। ذرا غور فرمائیے، اسی ایران کی فتح کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، اسی ایران کی فتح کا واقعہ۔ لفظ سالار لشکر حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص کو دریا کے پار ان لوگوں نے چیلنج دیا کہ آپ دریا کے اس پار چلے آؤ۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے چل کے دریا کو دیکھا، دریا کی روانی کو دیکھا۔ آج کے دور میں اگر سوچنے کی ضرورت پڑ جائے تو آدمی سوچے گا دریا اتنی تیزی سے بہ رہا ہے، ہم کیسے ذرا غور فرمائیے حضرات گرامی وقار، آج کیا بات ہے، ناموس رسالت پر چھپات آ رہی ہے، ہم اپنے گھروں میں دبکے ہیں، مسند نشین اپنی مسندوں سے چپکے ہیں، اہل خانقاہ اپنی خانقاہوں میں دبے ہیں۔ رسول اللہ کی عظمت سے بڑھ کر کس کی عظمت ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ کا وقار سے بڑھ کر کے کس کا وقار ہو سکتا ہے؟ یہی تو بات ملک شام کی سرزمین سے اٹھی تھی، یہی تو بات شام والوں نے اٹھائی تھی کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی کتاب نہیں آئی تھی، کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ ہم نے بدر والوں کا انتقام لے لیا، ہم نے احد والوں کا انتقام لے لیا۔ حضرات گرامی وقار، یہی میسج ملک شام کی سرزمین سے جب اٹھا تھا یزید لعین، یزید مردود کی زبان سے یا یزید کے یہودی نما ایجنٹوں کی زبان سے، تو کربلا میں میرا امام اس شان سے پہنچا کہ دنیا کو میرے امام نے بتا دیا، ہم نانا کی پشت پر اگر بیٹھنا جانتے ہیں، نانا کے کندھے پر سوار ہونا جانتے ہیں، تو نانا کے اسلام کو بچانا بھی جانتے ہیں۔ دین اسلام پر حرف آ جائے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، اسلام پر حرف آ جائے یہ ہمیں گوارا نہیں۔ اہل جفا نے ڈرایا حسین تجھے اون دینا پڑے گا، حسین نے کہا اسلام کے لیے اون دے دیں گے۔ اہل جفا نے ڈرایا، کہا حسین تجھے محمد دینا ہوگا۔ میرے امام نے فرمایا اگر اون لینا چاہتے ہو تو اون دیں گے، محمد لینا چاہتے ہو تو محمد لیں گے۔ اہل جفا اہل ظلم نے ڈرایا، یزیدیت نے کہا 18 سال کا علی اکبر دینا پڑے گا، حسین نے کہا 18 سال کا علی اکبر بھی دیں گے۔ یزیدیت نے کہا 22 سال کا قاسم دینا پڑے گا، حسینیت نے کہا 22 سال کا قاسم بھی دیں گے، 6 ماہ کا اصغر بھی دینا پڑے گا، کہا 6 ماہ کا اصغر بھی دیں گے، عباس کے بازو بھی دیں گے، عباس کے بازو بھی دیں گے، شہدائے کربلا میں سے 72 کو دیں گے۔ کہا حسین صرف 72 ہی پر نہیں، تمہیں اپنا سر دینا ہوگا، اپنا وجود دینا ہوگا۔ انسان کو اپنی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے، انسان سب سے پیار کرتا ہے، مگر جب اپنی جان کی بات آتی ہے تو اپنی جان کا سودا وہ کرنے کے لیے کچھ بھی تیار ہو جاتا ہے۔ میرے امام نے کہا جس جان کی تو بات کرتا ہے وہ تو جان نانا کے قدموں میں پہلے سے ہی امانت ہے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کو فروغ دینے کے لیے، اسلام کو قربان چڑھانے کے لیے، دین متین کی سربلندی کے لیے۔ بچپنے میں نانا سے وعدہ ہے، لوگ بچپنے میں وعدہ بھلا دیتے ہیں، میرا حسین بچپنے کا وعدہ نبھا رہا۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ میرے حسین کی شان ذرا دیکھیں، لوگ بچپنے میں کیا ہوں، بچپنے میں کیا ہوا، 40 سال کا کرنے والا وعدہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے۔ آج کا مسلمان کیا ہے، صبح کچھ اور کہتا ہے، شام کو کچھ اور کہتا ہے۔ حضور کی حدیث بھی ہے کہ کچھ لوگ ایمان کی حالت صبح کریں گے ایمان کی حالت میں اور شام کریں گے کفر کی حالت میں، صبح کچھ اور شام کچھ اور۔ آج 1 گھنٹے کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، مگر دیکھو وہ بچپنے میں وعدہ ہے، یہ وعدہ بچپنے کا ہے۔ اے حسین آپ نے یہ وعدہ بھلایا تو نہیں ہے، کہا جب کو زہرا جیسی ہو، جب سیدہ جیسی ہو، جب طیبہ جیسی ہو، جب طاہرہ جیسی ہو، جب عابدہ جیسی ہو، جب ماجدہ جیسی ہو، جب راقیہ جیسی ہو، جب خالصہ جیسی ہو، جب مخلصہ جیسی ہو، جب رسول کی بیٹی فاطمہ جیسی ہو، سبحان اور اللہ، سینہ جب علی المرتضیٰ جیسا ہو، تو بچہ بھی بن کا حسین اعظم بنتا ہے۔ ایسے وعدے بھلائے نہیں جاتے ہیں، ایسے وعدے کربلا تک نبھائے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔
مرحبا حضرات گرامی وقار، یہ بات گود کی ہے، ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں، اس لیے میں نے تھوڑا سا واقعہ رخ موڑا ہے۔ گود بڑی اہم ہوتی ہے۔ ابھی پھر میں وہیں بیٹھ کروں گا جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، ابھی تمہید چل رہی ہے۔ 15-20 منٹ میں اگر یہ تقریر آپ نے 11 بجے کرائی ہوتی تو آج نقشہ دوسرا ہوتا۔ حضرات گرامی وقار، آپ ذہن و فکر کی وادیوں میں یہ چیز بسائیے، شعر و شاعری سننا یہ غلط نہیں ہے، آپ سنیے حضور کی نعت، مگر حضور کی نعت سے پہلے ذرا حضور کا مشن بھی تو دل میں جگہ دیجیے، حضور کے مشن کو بھی تو کلیجے سے رکھیے۔ اس لیے کہ جب میں نے نظر میں دیکھا، تاریخ میں نظر میں دیکھا کہ ابو بکر آپ صدیق کیسے بنے، کہا دل میں حضور کا مشن۔ عمر آپ فاروق کیسے بنے، دل میں حضور کا مشن۔ عثمان آپ حیا کے بادشاہ کیسے بنے، کہا دل میں حضور کا مشن۔ علی آپ حیدر کرار کیسے بنے، کہا دل میں حضور کا مشن۔ امام آپ مصلح امت کیسے بنے، کہا دل میں حضور کا مشن۔ حسین آپ شہیدوں کے بادشاہ کیسے بنے، کہا دل میں حضور کا مشن۔ عباس آپ وفا کے پروردگار کیسے بنے، کہا حضور کا مشن۔ ارے نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، عرس مقدر حضرت علامہ مولانا محمد احمد صاحب قبلہ وارثی، سرزمین جائے شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دل میں حضور کا مشن، قسم خدا کی جب تاریخ کی طرف نظر ڈالیں، قرآن کے پاروں کی طرف نظر ڈالیں تو جتنے بھی بلند ہوئے، کوئی بلال کعبے کی چھت پر چڑھا ہے، حضور کا مشن۔ کوئی صہیب کی عظمتوں کا جھنڈا لہرا رہا ہے، حضور کا مشن۔ کوئی عمار، کوئی امیر سمیت کمار وقت پہ تڑے پہ جھول کر کے یا علی کہہ رہا ہے، حضور کا مشن۔ کوئی ملسن مسکرا رہا ہے راستے دار پر، وجہ اس کی حضور کا مشن۔ کوئی غوث اعظم محی الدین بنا، حضور کا مشن۔ کوئی خواجہ معین الدین بنا، حضور کا مشن۔ کوئی قطب الدین بنا، حضور کا مشن۔ کوئی فرید الدین بنا، کوئی حضور کا مشن۔ کوئی شاہ رخ عالم نوری حضوری بنا، حضور کا مشن۔ کوئی صدی کا مجدد امام احمد رضا بنا، حضور کا مشن۔ کوئی مفتی اعظم ہند بنا، حضور کا مشن۔ اور کوئی بندہ علاؤالدین خلجی بنا، حضور کا مشن۔ ارے واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔ تو بھائی مشن کو پہلے جگہ دیجیے نا۔ یہ کیسا مشن ہے کہ جس سے دل خوش ہو جائے؟ یہ بتائیے 10 منٹ کے لیے دل خوش ہو کر دیا آپ نے اور روح مردہ ہے۔ وہی عنوان پہ جاؤں گا جہاں سے میں نے اٹھایا تھا، اور اتنی روح مردہ ہو گئی ہے کہ جس سے میرا دل خوش ہو، جس سے میں خوش ہوں، جس سے میری طبیعت خوش ہو، جس سے میرا نظریہ اچھا ہو، جس سے میری فکر درست ہو، وہی سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ مگر حضرات گرامی وقار، کیا بات تھی کہ وہ اتنے طاقتور تھے، لباس ان کے پھٹے تھے مگر وہ بھی ہزاروں سے اڑے تھے، لباس ان کے کٹے تھے مگر وہ بھی ہزاروں سے اڑے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ آ گیا آئے لڑائی میں مگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین دوست ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بات مشن درود پاک ہے، اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا، میں نے گود لفظ کہا تھا، اب وہیں ہم ایران تک پہنچائیں گے آپ کو۔ کیا تھے اور کیا ہو گئے، یہی آج کی داستان ہے۔ ذرا سنیے آپ، کیا تھے اور کیا ہو گئے، یہی آج کی داستان ہے۔ حضرات گرامی وقار، گود کی بات تھی، کیا بات تھی، گود میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ اسلام کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، میری مائیں بیٹھی ہیں۔ ایک بات بتاؤں، جب اصل اچھی ہوتی ہے، اصل جب اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے۔ اگر کسی کی نسل کا پتہ چلانا ہو تو اس کی اصل کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ میں ایک بات آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے ماحول میں نہیں، ہر زمانے کے ماحول میں جو کلیدی رول ہماری بیٹیوں کو ہے، جو کلیدی رول ہماری ماؤں کو ہے، جو کلیدی رول ہماری بہنوں کو ہے، اس کو انہیں سمجھنا پڑے گا۔ آج پڑھتی ہو آپ نا کہ غوث پاک کی امی جان ایسے تھی،
آپ پڑھتی ہو نا، غوث اعظم کی امی جان ایسی تھی، خواجہ صاحب کی والدہ ایسی تھی، بابا فرید کی والدہ کلثوم خاتون ایسی تھی. آپ پڑھتے ہو نا، بولتے ہو، گھروں میں ذکر بھی ہوتا ہے، مگر بتاؤ وہ ایسی تھی تو پھر کیسی تھی؟ اگر وہ ایسی تھی تو ایسی بننے کے لیے کیسا کیسا کیا 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 ہے؟ تاریخ کے واقعات کو ذرا دیکھو. کسی بھی بڑی کی زندگی کا جو میں نے پڑھا ہے، ہسٹری پڑھا ہے، چاہے جس کی زندگی آپ دیکھ لو، بابا فرید کی زندگی اٹھاؤ، چاہے حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری کی زندگی اٹھاؤ، غوث الثقلین میرا پیرا کی زندگی اٹھاؤ. باپ کا انتقال ماں نے پالا ہے، باپ کا انتقال ماں نے پالا ہے، باپ کا انتقال ماں نے پالا ہے. کس طرح پالا ہوگا؟ کیا سرد و گرم ان کی زندگی میں نہیں آئے ہوں گے؟ کیا طوفانوں نے ان کا راستہ نہیں روکا ہوگا؟ جانتے ہو انہوں نے اپنے سامنے صرف ایک کتاب رکھی تھی. بابا فرید کی ماں کے پاس ایک کتاب، علاؤالدین علی احمد صابر کلیری کی ماں کے پاس ایک کتاب، خواجہ معین کی ماں کے پاس ایک کتاب. کتنے بڑی اولیاء کاملین ہیں جن کا والدین، جن کے والد کا بچپنے میں انتقال ہو گیا تھا، ان کے پاس صرف ایک کتاب. عشق نے پوچھا کون سی کتاب؟ کہا سیدہ فاطمہ زہرا کی کتاب. سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت کی کتاب، سیدہ فاطمہ زہرا کے حسن سلوک کی کتاب، سیدہ فاطمہ زہرا کے عشق کی کتاب، سیدہ فاطمہ زہرا کے تقویٰ کی کتاب، سیدہ فاطمہ زہرا کے صبر کی کتاب، سیدہ فاطمہ زہرا کی استقامت کی کتاب، سیدہ فاطمہ زہرا کی عظیمت کی کتاب، سیدہ فاطمہ زہرا کی صبر کی کتاب. ایک ایسی کتاب ہے کہ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں پڑھی جائیں تو ان کے چیپٹر کچھ دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں، مگر رسول اللہ نے ایک کتاب فاطمہ کی صورت میں ایسی عطا فرمائی کہ جتنا پڑھا جائے گا اتنا آدمی نکھرتا جائے گا. بیٹی پڑھے گی تو زینب بننے کا شعور ملے گا، ماں پڑھے گی تو فاطمہ بننے کا شعور ملے گا، دادی پڑھے گی تو خدیجہ الکبریٰ بننے کا شرف ملے گا. ایک ایسی کتاب ہے جس میں خدیجہ کی عظمتیں بھی ہیں، زینب کی عظمتیں بھی ہیں، شہر بانوں کا وجود بھی ہے، ام روبا کی حقیقت بھی ہے، حضرت سکینہ کا عزم بھی ہے. پوری کتابیں آپ پڑھیں گے تو صرف ایک سائٹ کی طرف ملے گا، مگر فاطمہ کی کتاب میں 72 نشان ملیں گے. فاطمہ کی کتاب میں اگر حسن کی صورت ہے تو فاطمہ کی کتاب میں حسین کی صورت ہے، فاطمہ کی کتاب میں سید المرسلین کی صورت ہے، فاطمہ کی کتاب میں حیدر کرار کی صورت ہے، فاطمہ کی کتاب میں 14 مئی محبوسین کی صورت ہے، فاطمہ کی کتاب میں عشق کا نقشہ ہے، فاطمہ کی کتاب میں مروت کا نقشہ ہے، فاطمہ کی کتاب میں آیت محبت ہے، فاطمہ کی کتاب میں آیت موافقت ہے، فاطمہ کی کتاب میں شان رحیمیت کا تذکرہ ہے، فاطمہ کی کتاب میں شان رحیمیت سے پردہ اٹھنا ہے، فاطمہ کی کتاب میں توکل کا سبق ہے، فاطمہ کی کتاب میں وفاؤں کے گیت ہیں. کبھی تو کہیں اور کوئی بنے نہ مانے، مگر فاطمہ ایک بار گود میں اٹھا لے تو وہ کربلا کا عباس بندہ نظر آتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، فیضان شہدائے کربلا، عرس حضرت پیر پٹیرے شاہ بابا، حضرت علامہ مولانا محمد احمد صاحب وارثی. کیا تھے اور کیا ہو گئے حضرات گرامی وقار. گود جب اچھی ہوگی تو اس گود میں آنے والی چیز بھی عمدہ ہوگی. اپنی گودوں کو بہتر بناؤ. بس چند منٹ آپ کی توجہ درکار ہے. پوری تقریر کا ماحصل میں لے کے جانا چاہتا ہوں. حضرات گرامی وقار، نبی کا غلام کیسے ہوتا ہے، مصطفیٰ کا غلام کیسے ہوتا ہے، آقا کا دیوانہ کیسے ہوتا ہے، حضور کا چاہنے والا کیسے ہوتا ہے. ایران کی مہم پر حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں. دریا کی لہریں ہیں، دریا کی لہروں سے دنیا نے کہا، اہل جفا نے کہا دریا میں اترو گے تو دریا تمہیں ڈبو دے گی. اہل جفا نے کہا اگر دریا میں گھوڑے ڈالو گے نا تو دریا کی لہریں تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دی. عشق نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم تو بہت پہلے دریائے وفا میں ڈوب چکے ہیں، ہم تو بہت پہلے دریائے عشق میں ڈوب چکے ہیں. اس دریا سے وہ ڈرے جس کا سامنا پہلی بار ہو. ہم نے تو بہت سارے مارکے سر کیے ہیں. عشق کی نیرنگیاں بکھرنے لگی، وفاؤں کا عالم بلند ہونے لگا. رسول اللہ کا صحابی عشق و وفا کے لباس میں لپٹا ہوا دریائے دجلہ کی طرف اپنے گھوڑے کا رخ کرتا ہے. گھوڑے نے دریا کو دیکھا، دریا نے گھوڑے کو ڈرایا، کہا ایسا ہے آگے مر پڑ، کہیں
पड़ी है, इसकी नैरंगियां फोड़ पड़ी है, दस्त और दस्त भी दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा भी ये खोड़े हमने, इसको वफा का ये कारवां आगे बढ़ता गया। ईरानी तो कहते थे कि ये पार नहीं होंगे, वो कहने लगे देवा आमदन, देवा आमदन, ये तो देव आ गए, ये तो देव आ गए, ये तो देव आ गए। हज़रत गिरानी वक़ार, अब जो वाकया देना चाहता हूँ उसको सुनना। जब पूरा लश्कर पार हो गया ना, तो पार होने के बाद एक मुजाहिद ने कहा था, हुजूर एक बात कहूँ। कहा क्या? कहा मेरा लकड़ी का प्याला था जिसको रसूल ने तोहफतन दिया था, मोहब्बत रसूल ने से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका के लब लगे थे, हुजूर के लब लगे थे। वो प्याला बड़ा अजीज है, उसी प्याले की बरकतें हमारे सरों पर रहती हैं। हुजूर वो प्याला मेरा दरिया में डूब गया, मेरा गुम हुआ प्याला निकलवा दीजिए। अब जरा गौर फरमाइए, ओ गौसे आजम के दीवानों, ओ मुस्तफा के चाहने वालों, ओ अल्लाह के वली के कुर्ब में बैठने वाले, अक्ल अय्यार है सौ भेस बना लेती है। आप जरा गौर फरमाए, अक्ल होती तो कहती, अक्ल बोल पड़ी, ये कैसी बातें करते हो, ये कैसी बातें करते हो। भला दरिया की लहरों में कोई चीज गुम हो जाए वो वापस मिलती है। इश्क ने कहा ओ अकल चुप रह, हमने तो बहुत सारे दरिया में से बहुत सारे मोती निकाले हैं, हमने तो बहुत सारे दरिया में से बहुत सारे मोती निकाले हैं। इश्क ने कहा खबरदार चुप रह, जो तेरा काम था तूने किया, तो हमारा काम है हम करेंगे। चुनांचे साद इब्न अबी वक्कास ने कहा बस फिर सिर्फ एक प्याले की बात है। कहा हुजूर, कहा ओ दरिया की लहरों सुनो, उठो उठो, ओ दरिया की लहरों सुनो, उठो उठो, मेरे मुजाहिद का प्याला तुम्हारे पेट में समा गया है, जल्दी करो मेरे मुजाहिद का प्याला वापस दे दो, इसलिए कि मेरे मुजाहिद की बड़ी कीमती शय है। हजरत गिरानी वक़ार, जरा गौर फरमाओ, आज के दौर में किस चीज से इंसान मोहब्बत करता है? उसकी तिजोरी की चाबी गुम न हो जाए, उसका रुपया गुम न हो जाए, उसका सोना गुम न हो जाए, मगर नबी का जो दीवाना हो, नबी का जो आशिक है, मुस्तफा का जो मुस्तफा से जो मोहब्बत करने वाला है, एक प्याले की कीमत वो जानता है जो हुजूर की अजमतों पर निसार है, जिसका तराना है जान है इश्क मुस्तफा, रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े गवा उठाए को, इश्क की तरंगियां जिसके सीने में हो, उस प्याले की कीमत जानता है। सुनो सुनो मैदान जंग में मुसलमानों अपनी तारीफ पढ़ो, अपने हिस्ट्री से अपना रास्ता छोड़ो। याद रखो ये मुल्क हिंदुस्तान नहीं, तुम्हारी हैसियत कर्नाटक जैसी होगी, तुम्हारी हैसियत यूरोप जैसी होगी, तुम्हारी हैसियत स्पेन जैसी होगी। जैसे स्पेन में तुम्हारी एक भी मस्जिद नहीं है, स्पेन में मुसलमानों को ढूंढने से मुसलमान कलमा को नहीं मिलता है, वैसे तुम्हारी हैसियत मिटाने की पूरी कोशिश हो चुकी है, शीश महल बन चुका है, सिग्नेचर हो चुकी है, दस्तखत हो चुके हैं। अगर इसके बाद भी तुमने अपना रवैया नहीं बदला है, अपनी फिक्र नहीं बदली है, अगर वाकई तुम हुजूर की गुलामी की तरफ नहीं लौटे, तो तुम्हारा हाल किसरा से भी बुरा होगा, तुम्हारा हाल करतबा से भी बुरा होगा, तुम्हारा हाल अशमेरिया से भी बुरा होगा, तुम्हारा हाल खरनेतार हमरा के महलों से बुरा होगा। किन भोल भलियों में जी रहे हो, किन भोल भलियों में गुम हो। हज़रत गिरामी वक़ार, आओ मुस्तफा के दीवाने से मिलाता हूँ, आका के दीवाने से मिलाता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवाना, जो नाचने गाने वाले थे, रक्सखोर थे, वो चले गए, जो आशिक हैं वो बैठे हैं। हमारे कहने का मतलब है इश्क जो है मिशन को जरूर लिख देता है, अगर मिशन से वो खाली है तो मैं समझता हूँ वो इश्क नहीं, सिर्फ तफरीह तबाह के लिए मत गुफ्तगू में आया करो। हज़रत गिरामी वक़ार खालिद इब्न वलीद है, जिन्हें रसूलुल्लाह ने अल्लाह की तलवार कहा है, नाम उनका सैफुल्लाह है। क्या नाम है? सैफुल्लाह है। अब यहीं से मिशन पे जाऊंगा मैं, नाम उनका क्या है? सैफुल्लाह है। सुभान अल्लाह, नाम क्या है? अल्लाह की तलवार। तो किसने कहा है? अल्लाह के रसूल। किसने कहा? अच्छा बताओ, जो हुजूर कह दें वो तो होना है ना। अगर मूसा अलैहिस्सलाम कह दें तो हो जाए, अगर जनाबे ईसा कह दें तो हो जाए। हमें जिसके सदके में हुस्ने यूसुफ मिला, जिसके सदके में हजरत याकूब को फिक्र मिली, जिसके सदके में मूसा को यदे बैजा मिला, जिसके सदके में तूर की तजल्लियां मिली, बेदर शाह ने इसी बात पे कहा था, कारी इकरार जमाली साहब, कि बख्ते जमाले जार ने रखते सुकून जला दिया, खाना दिल नवाज ने अर्शे बड़ी हिला दिया, दिक्तो किया करीम ने बख्ते जमाले जार को, तूर का क्या कसूर था, तूर को क्यों जला दिया, बेदम करीब शीश का छोड़ा न तो है तूर को, बन के जमाले शम्मरू जिस पर गिरी जला दिया। अल्लाह गिरामी वक़ार, बात किसकी
نہیں ہے. آگے چلیے, نام ان کا خالد ہے, اللہ کی تلوار ہے. حضرت خالد ابن ولید روم کے ایک مارکے میں آپ نے لڑائی چھوڑ دی, اور چھوڑنے کے بعد تلاشنے لگے. کہیں گھوڑے کے نیچے دیکھ رہے ہیں, کہیں دائیں دیکھ رہے ہیں, کہیں بائیں دیکھ رہے ہیں, کہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, کہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا, خالد کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا اپنی ٹوپی تلاش کر رہے ہو. کہا سر باقی رہے گا تبھی تو ٹوپی رہے گی. سر اگر باقی رہے گا تبھی تو ٹوپی رہے گی. کہا سر کو کس کی پڑی ہے؟ مجھے تو ٹوپی کسی کا ہے. کہا ٹوپی میں کیا ہے؟ کہا ٹوپی میں رسول اللہ کا تبرک ہے, ٹوپی میں رسول اللہ کے منہ مبارک ہے, ٹوپی میں نبی پاک کی نسبت والا منہ مبارک ہے. حضرت خالد نے کہا, وہ صحابی رسول سنیے, خالد کے ہاتھوں میں وہ تلوار میں طاقت اور ڈھال نہیں ہے. مجھے جو نسبت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منہ مبارک کی بدولت حاصل ہے, اسی کو میں اپنی ٹوپی میں لگا کر مار کر حق و باطل جیتتا ہوں. اگر روم کے قلعے گرا رہا ہوں تو منہ مبارک کی بدولت, ایران کے کنگورے گرا رہا ہوں تو منہ مبارک کی بدولت. یہ ہے تبرکات رسول کا احترام, یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات, نبی سے نسبت. یہ ہے دیوانہ اس کو کہتے ہیں, عاشق اس کو کہتے ہیں, مستانہ اس کو کہتے ہیں, فرزانہ اس کو کہتے ہیں. جب حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا وہ دریا پیالہ واپس دلا دے, تو بہت سارے لوگوں نے یہ سوچا, عقل نے سوچا یہ دریا کیسے پیالہ واپس کرے گی. اب یہیں پر ایک رخ آپ کو موڑتا ہوں, میں 14 میں سے کسی ایک کے پاس پہنچاتا ہوں. اب ذرا سنیے, غور کیجیے. دریا کی لہروں میں انقلاب برپا ہوا, دریا کی لہریں ہلی, اور اچانک دیکھنے والوں نے دیکھا, ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ دریا کی لہروں نے ایک لکڑی کے پیالے کو زمین کی سطح سے ملا لیا. عشق نے کہا, یہ دریا, یہ تم نے کیا کیا؟ کہا ساری زمین مصطفیٰ کی ہے, ساری کائنات مصطفیٰ کی ہے, ہم بھی مصطفیٰ کے, تم بھی مصطفیٰ کے. جو نمک حلال ہوتے ہیں وہ نمک حلالی کرتے ہیں, جو نمک حرام ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, عظمت مصطفیٰ, غلامان مصطفیٰ, عرس مقدر حضرت علامہ محمد احمد صاحب قبلہ وارثی. اب ذرا غور فرمائی, یہ ہوتے ہیں غلام. اور ذرا غلامی کی صنعت سے تھوڑا آگے بڑھیں. یہ غلامی جن کو مل جائے ان کا یہ عالم ہوتا ہے. ذرا ان آقاؤں کی بارگاہ میں چلیں. نام ہے امام زین الوقا, نام ہے امام زین التقا, نام ہے امام زین العابدین, نام ہے سید سجاد. سید سجاد بیٹا ہے حسین پاک کا, حسین پاک شہزادے ہیں علی المرتضیٰ کے. نام ہے سید سجاد, سید سجاد, سید سجدوں کا سردار. میں تو یہ کہتا ہوں سجدہ جس کے آگے بن جائے, سجدہ جس کے آگے سمر جائے, اسی کو سید سجاد کہتے ہیں. عبادت جس کے آگے نکل جائے اسی کو سید زین العابدین کہتے ہیں. عبادت جس کے دروازے پر کھڑی رہے اسے زین العابدین کہتے ہیں. تقویٰ جس کے دروازے پر ہاتھ باندھے کھڑا ہو اسے زین العابدین کہتے ہیں. وہ امام سید الساجدین, سیدنا امام زین العابدین عبادت میں مصروف ہے. اچھا, آپ کے سجدے بھی بڑے طولانی ہوتے تھے, بڑے لمبے لمبے ہوتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک سجدہ ہی ادا ہوتا تھا اور فجر کی اذان کی آواز آ جاتی تھی. ایمانداری سے پوچھئے گا, جتنا جلسہ سننے والے ہیں یہاں سے وہاں تک 90% تو غائب ہو گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئسچن اور سوال اور جواب نہ ہو جائے. جب تک ہاں ہاں کی بات تھی وہ موجود تھے, جب ہاں کی بات آئی تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. پتا چلا کہ جنگ ایسے ہی لڑی جائے گی, اتنے سے ہی. کبھی بھیڑ سے جنگ نہیں لڑی گئی, کبھی تعداد سے جنگ نہیں لڑی گئی. لہذا کم تعداد ہی میں معاملے کا فیصلہ ہوگا. حضرات گرامی وقار امام زین العابدین زین الساجدین, جانتے ہیں اس گھرانے کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ ابھی میں آپ سے پوچھوں, اس گھرانے کا اہل بیت کا سب سے قیمتی ہتھیار کیا ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے دلوں پر حکومت کی؟ یہ بتاؤ, کوئی 2 سال بعد بھلا دیا جاتا ہے, کوئی 10 سال بعد بھلا دیا جاتا ہے, کوئی 25 سال بعد بھلا دیا جاتا ہے. یہ کیسی یاد ہے کہ 1400 سال پہلے جیسے تھے. یا حسین کا یا پھیکا نہیں پڑا, یا حسن کا یا پھیکا نہیں پڑا. یہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے آئے تھے
नारे तकबीर। करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, एक मिनट में दिल धड़कता है 72 मरतबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, जिक्र इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन, उर्से हजरत पीर पटेरे शाह बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है? जरा कभी सोचा आपने, गौर व फिक्र किया? दिलों पे हुकूमत, दिल मुर्दा नहीं होते, दिल जिंदा होते हैं। हमारा अमल है कि हम मुर्दा कर लें, ये हमारी सोच है कि हम मुर्दा कर लें। दिल तो जिंदा है, और ये जब दिल मुर्दा होने लगते हैं तभी अपने आस पास गौसे आजम की पैरवी रखते हैं, गरीब नवाज की छठी रखते हैं, मखदूम सिमना की यादें रखते हैं, ताकि ये दिल मरने न पाए, ये दिल जिंदा रहे। आप तारीख के बाब में देखिए, सिकंदर लोधी आया कि सिकंदर आया कि नहीं आया, इब्राहिम लोधी आया कि नहीं आया, कुतुबुद्दीन ऐबक आया कि नहीं आया, महमूद शहाबुद्दीन गौरी आए कि नहीं आए, ज़हीरुद्दीन बाबर आए कि नहीं आए, सैयद वंश आया कि नहीं आया, गुलाम वंश आया कि नहीं आया, खिलजी वंश आया कि नहीं आया, लोधी वंश आया कि नहीं आया। मगर इनके वंशजों को, इनके पूर्वजों को कितने लोगों ने याद रखा। इसी सरजमीन पर तातारी भी आए, चंगेज खान की औलादें भी आए, हलाकू खान भी आया, हलाकू खान भी आया, पेचू खान भी आया, तोलाई खान भी आया, तौलाई खान भी आया। मगर यादों के रिश्ते मिट गए, दुनिया में उनका नामो निशान मिट गया। मगर इसी ज़मीन मोहब्बत पर मदारुल आलमीन भी आए, इसी ज़मीन मोहब्बत पर ख्वाजा अजमेरी भी आए, इसी ज़मीन मोहब्बत पर सैयदे सालारे मसूद गाजी भी आए, इसी ज़मीन मोहब्बत पर सरकार तशरीफ लाए, इसी ज़मीन मोहब्बत पर हजरत मखदूम अलाउद्दीन खिलजी आए, इसी ज़मीन मोहब्बत पर बादशाह जायज़ आए। मगर आज दिलों में जिंदा है, इसलिए जिंदा है कि इससे पहले जो लोग आए थे, जिस्मों पे हुकूमत करते थे, तलवारों के जोर पर हुकूमत करते थे, नेज़ों के जोर पर हुकूमत करते थे, असलहे के जोर पर हुकूमत करते थे। मगर मरा जब ख्वाजा आया तो असलहों का जोर नहीं था, हाथ में तस्बीह थी, हाथ में मुसल्ला था, टूटी हुई चप्पलें थी, टूटी हुई नालैन थी, लिबास फटा था। मगर नजर में अली का कमाल था, नजर हुसैनी थी, नजर अपनी थी, नजर सहराई थी, नजर बाकरी थी, नजर सादकी थी। ऐसी नजर थी कि जिस पर डाल दिया अना सागर पर डाला तो प्याले में सिमट गया, अना सागर पे डाला तो प्याले में सिमट गया, जोगी जयपाल पे डाला तो अब्दुल्ला दीवाना बना दिया। हज़रत गिरामी वक़ार कैसी नजर थी, कैसी नजर थी कि पिठरी राय चौहान लाए पठौरा, पूरी ताकत लेने के बावजूद भी ख्वाजा के मुसल्ले के सामने ठहर नहीं सका, ख्वाजा की तस्वीर के सामने ठहर नहीं सका। जानते हो ये नजर बना के नहीं लाई गई थी, जैसे कि पिठरी राय चौहान के जादू कर लाए थे। ये नजर तो तैबा की नजर थी, ये नजर तो बद्दुआ की नजर थी, ये नजर तो यासीन की नजर थी, ये नजर तो मुज़म्मिल की नजर थी, ये नजर तो मुसस्सिर की नजर थी। ये नजर बेगम शाह के अल्फाज में क्या पूछते हो, इश्क ने क्या क्या मजा दिया, बंदा बना दिया, कभी मौला बना दिया, कुर्बान अपने साथी की दरिया दिली के मैं बेहोश करके चल रहे जाना दिखा दिया। इकराम में इश्क हम पे ना हुए तो किस पे हो, बिखलाया तख्त पर कभी गर्दन फिरा दिया, बेरंगियां में ख्याल की क्या क्या बयां करूं, बेदिल किया कभी कभी बेदम बना दिया। क्योंकि वक्त भी अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। अब दरूद पाक एक बार और सुना दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना। हम क्या थे और क्या हो गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना सनदना मौलाना मुहम्मद मादनी जोदी वल करम मंबई इल्म व हिल्म कम बारिक